بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے۔ یہ انسانی نسل سے ہوں گے، لیکن بڑے ہی عجیب طرح کے اور ڈراونے شکل کے انسان ہوں گے، بلکہ اگر کہے یہ کہ انسانوں کی شکل میں جانور جیسے ہوں گے، کیونکہ یہ جس وقت اللہ کے حکم سے باہر نکلیں گے تو چڑیوں کی طرح زمین میں پھیل جائیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ان کے رہتے زمین بھی نظر نہیں آئے گی، بلکہ ہر طرف یہی کالے خونخوار جانور والے انسان یاجوج اور ماجوج پھیلے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ اپنی کڑواہٹ سے زیادہ لمبے نہیں ہوں گے، بلکہ عام انسانوں سے بھی زیادہ چھوٹے ہوں گے۔ یہ اتنے خونخوار ہوں گے کہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا گزر کسی ندی سے ہوگا تو وہ اس کا سارا پانی پی لیں گے، اور اگر ان کے سامنے کوئی کچا یا پکا گھر آ جائے تو یہ اس کی پوری دیواروں کو چٹ کر جائیں گے۔ سامنے کوئی پیڑ نظر آئے تو وہ اسے کچھ ہی سیکنڈ میں کھا کر ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، کتے، بلی ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آدم خور بھی ہوں گے، اگر ان کے ہاتھوں میں انسان بھی لگ جائے تو یہ ہزاروں کے جھنڈ میں اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے پوری طرح سے کھا کر ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے کہ اس امت کے لیے آزمائش کی چیز میں دجال بھی تھی۔ دابۃ الارض اور یاجوج ماجوج وغیرہ شامل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ وہ ساری امت کے لیے بوال بن کر سامنے آئے گا۔ یعنی یاجوج اور ماجوج کا ذکر دوسری مذہبی کتابوں میں بھی ملتا ہے اور وہ سبھی چیزوں کو تباہ اور برباد کر دے گی۔ اصل میں یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک قوم ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے لوگوں سے چھپا کر ایک بڑی دیوار کے پیچھے قید کر دیا ہے، لیکن جب قیامت سے پہلے ان کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو یہی یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر نکلیں گے اور پھر ساری دنیا میں فساد کریں گے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17ویں اور 18 پارہ میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں کچھ تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے۔ ساری دنیا کو فتح کرنے والے نیک بادشاہ حضرت ذوالقرنین سفر کرتے کرتے پورب کی طرف دور نکل گئے تو اچانک انہیں 2 پہاڑ کے بیچ رات میں ایک بہت ہی بے بس قوم رہتی نظر آئی۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کے اچھے اخلاق دیکھتے ہوئے انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، لیکن جب حضرت ذوالقرنین انہیں چھوڑ کر جانے لگے تو اس قوم نے اپنی تکلیف حضرت ذوالقرنین کو بتائی۔ اے بادشاہ سلامت، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس پہاڑ کے اس طرف یاجوج اور ماجوج کی قوم رہتی ہے، وہ سب اکثر ہم لوگوں پر حملہ کر کے ہماری ساری چیزوں کو لوٹ لیتے ہیں، ہم ان سے بہت تنگ آ چکے ہیں، اس لیے آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ان سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نکال دیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی فوج ہے اور آپ سے ہمیں پوری امید ہے، اس لیے آپ اس پہاڑ کے بیچ کوئی ایسی دیوار بنا دیجئے جس سے کہ وہ یاجوج اور ماجوج کبھی بھی ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ اس قوم نے یہ کہا، بادشاہ سلامت، ہم اس کام کے بدلے آپ کو کچھ پیسے بھی دینے کو تیار ہے، لیکن حضرت ذوالقرنین نے پیسے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، وہ کافی ہے، اس لیے میں تمہارے کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کام میں تم لوگوں کو میرا پورا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ قوم تیار ہو گئی اور پھر حضرت ذوالقرنین کے حکم پر لوگوں کی بڑی بڑی سلطیں بنائی گئی اور حضرت ذوالقرنین نے انہیں زمین میں بہت گہری کھدائی کر کے اندر سے ایک مضبوط دیوار بنانا شروع کیا۔ حضرت ذوالقرنین اس لوہے کی دیوار کو اتنا سے جا لگے کہ اس طرح لوہے کی 2 دیواریں بنائی گئی اور ان دونوں کے بیچ تھوڑی سی جگہ خالی رکھی گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے قوم کے لوگوں کو حکم دیا،
اے لوگو، اب تو دنیا کی سب سے مضبوط چیز سیسا لے کر آؤ، میں اسے پگھلا کر ان دونوں دیواروں کے بیچ میں ڈال دوں گا تاکہ یہ یاجوج اور ماجوج کبھی بھی دوبارہ تمہیں پریشان نہ کر سکے۔ فرمایا اب کبھی بھی اس دیوار کو توڑ کر وہ باہر نہ آ سکیں گے۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے اسے لوہے کی دیوار سے سیسا پگھلا کر بھر دیا، جس کی وجہ سے وہ دیوار اس قدر مضبوط ہو گئی کہ پھر یاجوج اور ماجوج کی لاکھوں تعداد مل کر اسے توڑ نہ سکی۔ جب وہ دیوار بند کر کے تیار ہو گئی تو قوم کے لوگ حضرت ذوالقرنین کے پاس آئے اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، اے لوگو، یہ دیوار صرف وقتی طور پر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اس لیے جب بھی میرے اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی اور یاجوج اور ماجوج لوگوں کے بیچ نکال کر فساد پھیلائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی دیوار کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم روزانہ اس مضبوط دیوار کو آ کر توڑتی ہے، یہاں تک کہ وہ صبح سے شام تک اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، لیکن جب وہ دیوار توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچ جاتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے، چلو اب واپس چلو، آگے کی دیوار ہم کل آ کر توڑیں گے۔ لیکن اگلے دن جب اس دیوار کے پاس واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں، اور پھر یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو شام تک توڑتے رہتے ہیں۔ آخر جس دن یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس دن اس دیوار کو توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچیں گے تو شام کو ان کا سردار کہے گا، چلو اب واپس چلو، انشاءاللہ ہم کل آ کر پھر سے اس دیوار کو توڑیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان کا سردار انشاءاللہ کہہ دے گا تو اس کی برکت سے وہ دیوار پوری رات اس حالت میں باقی رہے گی، اور پھر اگلے دن یاجوج اور ماجوج آ کر اس دیوار کو پوری طرح توڑ دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل کر ایسا فساد جاری کریں گے جس سے کہ ساری کی ساری زمین کانپ جائے گی۔ ان کے راستے میں جو بھی آئے گا وہ اسے کچلتے چلے جائیں گے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا۔ اگر ان کا گزر ندیوں سے ہوگا تو وہ اس کا سارا پانی پی لیں گے، انسانوں کی بستی میں آ کر خون خرابہ شروع کر دیں گے، وہ اتنے آدم خور ہوں گے کہ انسانوں کو چیر پھاڑ کر کر کھا جائیں گے۔ آخر کار جب یاجوج اور ماجوج کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم نے زمین میں رہنے والوں کو سب کا قتل کر دیا ہے تو ان کا سردار حکم دے گا کہ اب ہم آسمان والوں کا بھی قتل کریں گے، اور پھر سرکار کے حکم پر یاجوج اور ماجوج کی قوم آسمان کی طرف تیر چلانا شروع کر دے گی، پھر اللہ تعالیٰ ان تیروں میں خون لگا کر اسے زمین کی طرف واپس بھیجیں گے۔ تو یہ یاجوج اور ماجوج اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے تیروں سے آسمان والے بھی مرنے لگے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کی شکلوں کے بارے میں جو روایت میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شکلیں ڈھال کی طرح بالکل چپٹی ہوں گی، ان کے دانت اور ناخن بالکل جانوروں کی طرح نکیلے ہوں گے، ان کا قد بہت چھوٹا ہوگا، یہاں تک کہ ان میں سب سے لمبا انسان صرف 3 بالسٹ کے برابر ہی ہوگا۔ وہ ایسے بھوکے ہوں گے کہ سانپ، بچھو، بندر یہاں تک کہ دیواروں کو بھی کھا جائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گی کیونکہ وہ اپنی تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یاجوج اور ماجوج کی تعداد بدلاتے ہوئے کہا کہ یاجوج اور ماجوج ہر اونچی جگہ سے نیچے لڑھکتے نظر آئیں گے، اور اس قوم کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک ان کی عورتیں 1000 بچے پیدا نہیں کر دیتی تب تک ان کی موت نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کب نکلیں گے؟ تو حدیث کے مطابق یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کا جو وقت بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے نکلنے کے کچھ ہی سالوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کا قتل کریں گے اور پھر سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، لیکن تبھی اچانک سے ایک دن اللہ کے حکم سے یاجوج اور ماجوج زمین سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوگی کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم نکل آئی تو وہ لوگوں کو حکم دیں گے کہ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ۔ بس آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اور اس میں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بھی پتہ چلا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔